السلام علیکم ویورز، اشرف سیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ پاکستان میں عام انتخابات بالکل سر پہ آ پہنچے ہیں۔ آج 4 فیبرری ہے اور ٹھیک آج سے 4 دن بعد یعنی 8 فیبرری کو اللہ تعالیٰ خیر و خیریت رکھے، حالات کو کنٹرول میں رکھے، سارے معاملات کو قابو میں رکھے، تو ٹھیک 4 دن کے بعد پاکستان میں عام انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ یہ انتخابات جو ہیں اس میں ان پہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، بے شمار۔ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا اور تحریک انصاف نے جو کیا وہ اپنی جگہ پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو انہوں نے کیا یہ اپنی جگہ پہ ایک کویسچن مارک ہے۔ تحریک انصاف کی جو الیکشن کمپین ہو رہی ہے اور جس طرح سے سوشل میڈیا پر وہ ایک کمپین کر رہے ہیں اپنے آپ کو ایک معجزے کے طور پر اور باقیوں کو ایک کس کے طور پر، وہ ایک الگ سوال ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان میں جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو اس وقت اگر ہم سیاسی جماعتوں کی بات کریں جو ایز اے پولیٹیکل پارٹی میدان میں ہیں، تو ان میں مسلم لیگ نون ہے جو بڑی پریولیج دکھائی دے رہی ہے اور لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے اقتدار جو ان سے پلیٹ میں رکھ کر ان کو دیا جا رہا ہے، اور وہ خود بھی ایسا تاثر دینے کی کوشش میں ہے کہ بس اب حکومت اور اقتدار ہمارے پاس ہی آ جائے گا۔ اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ اپنی جگہ پر اپنی کمپین میں ہے اور وہ ایک ایکسپریشن ان کی طرف سے بھی دیا جا رہا ہے کہ کمنگ گورنمنٹ جو سی ہے وہ لوگ بنائیں گے، اور دونوں کے پاس اپنے اپنے حوالے سے دلائل ہیں۔ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہم 100 سے زیادہ سیٹیں لے جائیں گے پورے ملک سے، نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہم 100 سے زیادہ سیٹیں لے جائیں گے پورے ملک سے، لیکن یہ تو پتہ 8 فیبرری کے بعد ہی چلے گا کہ کون کتنی سیٹس جو سی ہے وہ لے کر جاتا ہے اور کس طرح سے حکومت بناتا ہے۔ ان پارٹیز کے ساتھ جمعیت علماء اسلام ہے، فضل الرحمان گروپ، MKM ہے، ANP ہے، پھر کاف لیگ ہے، پھر ایک نئی پارٹی جو بنی ہے استحکام پارٹی جہانگیر ترین صاحب اور ان کے ساتھیوں پہ، اور ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، اور آزاد الیکشن لڑنے والوں میں ایک بھاری اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کا نظری اور فکری تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ یہ تو جمع تفریق ہوتی رہے گی، لیکن آج ہم بات یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اس وقت جو پولیٹیکل کمپین ہو رہی ہے، جو سیاسی جماعتیں پولیٹیکل کمپین کر رہی ہیں اور جس طرح کے وہ وعدے کر رہی ہیں، ان وعدوں کو اور پولیٹیکل کمپینز کو دیکھ کر ایسا بالکل نہیں لگتا ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس نے کچھ ماضی کے تجربات سے سیکھا ہے۔ انہیں نہ عوام کے ٹمپرامنٹ کی کوئی سمجھ آ رہی ہے، وہ ایک روایتی سا ٹمپرامنٹ، ایک چکمہ دینے والی بات کر رہے ہیں، ان کو ایسے خواب دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی تعبیر شاید جلدی ان کو نہیں مل سکے گی لوگوں کو۔ مثلا بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 300 یونٹ بجلی جو ہے وہ فری کر دیں گے۔ کی تو جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے جو اتنے بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے، انٹرنیشنل جو مالیاتی ادارے ہیں بین الاقوامی، ان کے ساتھ جو ٹکر لینی پڑے گی، کیا ہمارے پاس ایسی کیپیسٹی ہے کہ ہم لے سکیں؟ ہم نے کیا تو کچھ بھی نہیں ہے، کرنے کو تو ہم 300 کیا 3000 یونٹ فری بھی دے سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے تو IPPs پر ڈیپینڈ کیا ہوا ہے، اور بدقسمتی سے IPPs کو دعوت دینے والوں میں پیپلز پارٹی شامل ہے۔ اگرچہ وہ، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ کمپیریٹیولی ایک میچور پارٹی ہے، میچور پولیٹیکل اپروچ رکھتی ہے، عام آدمی کے لیے اس کی سوچ کہیں زیادہ ہمدردانہ ہے، لیکن یہ ہمدردانہ سوچ جو سی ہے اس کو اگر ہم حقیقت پسندانہ معاملات سے دیکھیں گے تو وہ بڑی دور دور تک اس پر سوالیہ نشان بنتے ہیں۔ اسی طرح سے نون لیگ کی جو قیادت ہے اور میاں صاحبان جو ہیں اور مریم بی بی جو ہے وہ جلسے جو کر رہے ہیں اور ان میں جو نعرے لگا رہے ہیں اور جو دعوے کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جیسے ہی آئیں گے تو کوئی جادو کی چھڑی لہرا دیں گے اور اس کے بعد ایک عام آدمی جون سا ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے موج مستی کرنا شروع کر دے گا، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر جو پریشر ہے، آپ نے اس کو کیسے فیس کرنا ہے؟ اور میں یہاں پر ایک اور بھی بات کروں گا کہ ان جھوٹے وعدوں اور خالی خولی دعووں سے کہیں بہتر تھا کہ آپ کوئی سالڈ بات بھی کرتے۔ میں نے آج تک اس الیکشن کمپین میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے کسی لیڈر کو یہ بات کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میں آؤں گا تو سب سے پہلے ملک کے اندر سپرمیسی آف لا کو انشور کروں گا، یعنی قانون کی بالادستی کو انشور کروں گا۔
کیا آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ جب ملک میں تمام لوگوں کے اوپر قانون ہو جائے گا تو یہ مہنگائی اور یہ معاشی حالت اور یہ عام آدمی کی صورتحال، اس میں کتنی جلدی اور کتنی تیزی سے ایک مثبت فرق پڑے گا؟ آپ اس طرف جا نہیں رہے ہیں. آپ ایک کوالٹی ایجوکیشن سسٹم کی بات کر ہی نہیں رہے ہیں. آپ پاکستان کے معاشرے کو فرسودہ روایات سے اور جعلی قسم کے جسے کہہ لیں کہ معاملات سے نکالنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. آپ جہالت سے نجات دلانے کی بات نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو. آپ ان کو ایسے خواب دکھا رہے ہیں جن کو ہم دوسرے لفظوں میں ایک ریت کے محل کہہ سکتے ہیں، یا وقتی طور پر لفظی بازی گری کہہ سکتے ہیں، یا دھوکہ دہی کہہ سکتے ہیں. لوگوں کے جذبات سے کھیل کر ان کے ووٹ کو اینٹھنے کی کوشش کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو کچھ دکھائی نہیں دیتا. اور میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں اور جو اس وقت ریاست اور حکومت اور انتظامیہ کے نشانے پر ہیں، عدلیہ کی وجہ سے ان کو سزائیں بھی مل رہی ہیں اپنے ہی کیوں پر، ان کی بھی اگر باتیں اور گفتگو کو سنیں تو انہوں نے ماضی میں بھی جھوٹ بولا اور اب بھی وہ سچ بولنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتے. سو میں تو اکراس دی بورڈ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں میچورٹی کا وہ لیول نہیں دیکھ پا رہا ہوں جو ایک پاکستان جیسے ایک پرابلمز میں، مسائل میں، کرائسس میں گرے ہوئے ملک کی لیڈرشپ کو دکھانا چاہیے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری جو سرحدیں ہیں مشرقی اور مغربی دونوں سخت خطرات میں ہیں. انڈیا تو ہے ہی ہے، افغانستان اور ایران سے بھی ایک اچھی جو ہے وہ باتیں سننے کو نہیں مل رہی. اس کے اوپر ہماری کیا اسٹریٹجی ہے؟ اگر ہم سیکیور نہیں ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ملک کے اندر جو ان سے ہیں وہ محفوظ ہوں گے؟ اس پر کوئی پولیٹیکل لیڈر کوئی بات نہیں کر رہی اور نہ ہی ان سے پوچھا جا رہا ہے. اور یہاں پر میں مین اسٹریم میڈیا کی ہی بات کروں گا. اس قدر جسے کہا جا سکتا ہے کہ ہماری جو صحافت اور ابلاغیات سے متعلق جو ادارے ہیں وہ اتنے نان سیریس ہو چکے ہیں اپنے مفاد کے لیے کہ کسی بھی طرف سے بڑی بڑی ڈبیٹ تو آ رہی ہیں، پروگرامز تو کیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا دکھائی نہیں دے رہا جو سیریسلی ان چیزوں کو دیکھے، کوئی کویسچن پٹ کرے. پاکستان کو ایک سیریس، ایک بہت ہی ذمہ دارانہ پیش رفت کی ضرورت ہے پولیٹیکل اپروچ میں. وہ پیش رفت نہیں دکھائی دے رہی. اس پیش رفت پر دھیان دیں خدا کے لیے. یہ الیکشن جتنے بھی انڈر کویسچن مارکس ہیں اور یہ الیکشن جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہتے رہیں کہ پریشان کن ہیں اور ان کے اوپر شبہ کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس پر سوچنے کی بات ہے. ہمارے سیاسی اعمال کس طرح کے رہے ہیں، ہمارے ذرائع ابلاغ کیا کر رہے ہیں، اس پر سوچنے کی بات ہے. الیکشن سے پہلے سوچیں، الیکشن کے بعد سوچیں. خدا کے لیے پاکستان کو ایک آزاد، خود مختار، مستحکم، ترقی یافتہ، مضبوط ملک بنانے کی کوئی سوچ دیں. ایسی سوچ دیں جو قابل عمل ہو، جس پر عمل کا آغاز ہو سکے. جھوٹے سپنے، جھوٹے وعدے اور سبز خواب دکھانے بند کر دیں. خوابوں کی دنیا سے لوگوں کو نکالیں. الیکشن آ رہے ہیں اور الیکشن میں جو ووٹرز ہیں، 12 کروڑ سے زیادہ ووٹرز ہیں ہمارے، ان سب کو ویسے میں یہ چاہتا ہوں کہ ووٹ کے لیے باہر آنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ ووٹ کس کو دیا جائے؟ یہ بہت گمبھیر سوال ہے اور اس سوال کا جواب بہرحال ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو دینا ہے. وہ کب دیتی ہے اس کے ہم منتظر رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.